الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ تاجدار سرکار کل فخر رسول سیاح لا مقام مالک انس و جاں سیدی ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، آج آپ حضرات کے سامنے تجارت کے فضائل اور احکام اور اس کے کچھ اصول و آداب کے تعلق سے چند منٹ کی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ سے جو کوئی تجارت کرتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تجارت کی عظمت و برکت کیا ہے اور تجارت کا طریقہ کیا ہے. آئیے سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا معنی و مطلب آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو. اسلامی بھائیوں، ہم سب کو پیدا کرنے والے خالق نے ہم سب کے تن من دھن کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تمام ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے کہ اے میرے ایماندار بندو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باطل طریقے سے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں بتاتا چلوں کہ مال کو باطل طریقے سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو اس طریقے سے نہ کھاؤ جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے. جیسے چوری کر کے کسی کا مال نہ کھاؤ، سودی کاروبار کر کے مال نہ کھاؤ، جوئے کے ذریعے مال حاصل کر کے نہ کھاؤ، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت اور خیانت کے ذریعے مال حاصل کر کے نہ کھاؤ، گانے بجا کر اجرت پر پیسے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ سب کے سب باطل اور حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے. اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا اور اسی طرح کا کوئی حرام سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا وغیرہ سب کے سب اسی باطل طریقے میں شامل ہے. المختصر یہ کہ ہر وہ مال جو ناجائز و حرام طریقے سے حاصل ہو اس کا ایمانداروں کو کھانا جائز نہیں. شریعت اسلامیہ میں تجارت اور معاملات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اگر کہا جائے تو غلط اور بیکار نہ ہوگا کہ دنیا کے کسی مذہب و نظام نے معیشت و تجارت کو وہ مقام اور اہمیت نہیں دی جو کہ مذہب اسلام نے دی ہے. مذہب اسلام تجارت کے ان طور طریقوں کو خوب حوصلہ افزائی کرتا ہے جس میں خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، اور ایسے طریقوں سے بھی منع کرتا ہے جس میں کسی قسم کا دھوکہ، فریب یا فراڈ ہونے کا اندیشہ ہو. دین اسلام نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو. یہی وجہ ہے
کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت و زندگانی کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے 15-20 سال پہلے تجارت سے وابستہ تھے اور بطور صادق و امین کے پورے جزیرہ عرب میں معروف و مشہور تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تجارت کے سلسلے میں ملک شام تک کا سفر کر چکے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تجارت سے منسلک تھے۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اسی طرح بڑے بڑے صحابی تاجر تھے۔ پھر اولیاء کرام محدثین اعظام بھی تجارت کرتے تھے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم لوگ مقلد ہیں، جن کی نسبت سے ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کر کے رزق حلال کماتے تھے اور اپنے اہل و عیال کی خوب اچھی طرح پرورش کرتے تھے۔ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکت رکھی ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے آس پاس میں نظر دوڑا کر کے، ایک ماسٹر صاحب ہیں یا کوئی پروفیسر صاحب ہیں یا کسی طرح کی سرکاری نوکری کرتا ہے یا کوئی پرائیویٹ نوکری کرتا ہے، کوئی اس کی کتنی انکم ہے، اور ایک آدمی جو اچھا کاروبار کرتا ہے اس کی انکم کتنی ہے، تو معلوم ہوگا کہ نوکری کرنے والے تجارت کرنے والوں کے سامنے مالی اعتبار سے حیثیت نہیں رکھتے۔ اور تجارت میں برکت کیوں نہ ہو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنایا اور تجارت کر کے بتایا، تو اب یہ تجارت سنت رسول بن گئی، اور جب یہ سنت ہے تو رسول اللہ کی ہر سنت میں برکت ہی برکت ہے۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ آج کل جس طرح ایک پروفیسر کالج کے بچوں سے رشوت لیتا ہے یا کالج کے بچوں کے نام پر آنے والے فنڈ سے چوری کرتا ہے، جس طرح سے ایک ماسٹر اسکول کے بچوں سے رشوت لیتا ہے یا اسکول کے بچوں کے نام پر آنے والے فنڈ میں گھپلے کرتا ہے، اسی طرح آپ دیکھتے جائیں گے ہر جگہ رشوت خوری چلی آ رہی ہے، چوری چلی آ رہی ہے، گھپلے بازی ہو رہی ہے۔ اسی طرح آج کل تجارت میں بھی لوگ اپنے کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہیں، خرید و فروخت میں بھی دجل فریبی سے کام لیا جا رہا ہے، تجارت کے نام پر بھی آج لوٹ چالو ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام نے جس طرح تجارت کرنے کو جائز فرمایا ہے، اور صرف تجارت ہی نہیں بلکہ مذہب اسلام نے ہر وہ کام جس کو جائز کہا ہے اس کام کے اصول و ضوابط بھی بتایا ہے۔ تو دین اسلام میں تجارتی کاروبار کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں تجارتی کاروبار میں سب سے زیادہ اخلاق و کردار کی پاکیزگی کی اہمیت ہے، لیکن آج آپ دنیا کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اکثر کا تعلق تجارت سے ہے، مگر ان امیر ترین تاجروں میں بہت سو کے پاس اخلاق نام کی چیز نہیں، عجز و انکساری سے کوئی وابستہ نہیں۔ ایسے لوگ کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں اور بددیانتی بھی کرتے ہیں، لیکن ہاں جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے ایسا آدمی تاجر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، دیانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہی خوف خدا تقویٰ کا اور طہارت قلب کا یعنی دل کی صفائی کا باعث ہے، اور خوف خدا ہی انسان کی جنت کی ضمانت ہے۔ اور دنیا میں ایسے انسان کو نیک نامی سے یاد کیا جاتا ہے، اور نیک نامی خدا کا ایک انمول تحفہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تجارت کیسی ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال رزق کو نیک اعمال پر مقدم فرمایا ہے، اوپر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا صدور حلال رزق پر موقوف ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے تجارت کی فضیلت بھی اس طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو رزق حلال پر موقوف کیا،
یعنی بندہ اس وقت عمل صالح کر سکتا ہے، نیک عمل کر سکتا ہے اور نیک مومن بن سکتا ہے جب کہ وہ حلال رزق کمائے اور حلال رزق ہی کھائے۔ اور بندہ جب اسلامی طریقے پر تجارت کرے گا تو حلال رزق کمائے گا، پھر اسی حلال کمائی سے کھائے گا تو عبادت گزار بھی بنے گا۔ ورنہ آپ حضرات اچھی طرح سے یاد کر لیں، جو لوگ حرام کماتے ہیں اور حرام کمائی سے کھاتے ہیں ان کا دل نماز میں نہ لگتا ہے، نہ نیک کام کی طرف ان کو رغبت ہوتی ہے، اور ایسے آدمی کو اچھا کام کبھی کرتا بھی ہے تو قبول نہیں۔ مثلا جو آدمی حرام کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے ان کی نماز قبول نہ ان کا حج قبول۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ میں بھی نقل کیا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے اس کو یوں سمجھے کہ جو آدمی حرام کما کر بڑا آدمی بنا اور پھر اسی حرام کمائی سے حج کرنے گیا، پھر جب وہ کعبہ شریف پہنچ کر لبیک کہتا ہے تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیری خدمت قبول ہے اور تیرا حج تیرے منہ پر مار دیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حلال طریقے سے اور سچا اور پکا ایماندار بن کر تجارت کروں گا، کاروبار کروں گا تو کمائی نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی آج تاجر ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا آج مالدار ہے؟ نہیں۔ تو کیا انہوں نے حلال طریقے سے یہ دولت نہیں کمائی بلکہ حلال طریقے سے کمائی؟ تو معلوم ہوا کہ حلال طریقے سے بھی تجارت کر کے انسان مقدار میں رزق حلال حاصل کر سکتا ہے اور بڑا دولت مند بن سکتا ہے۔ اب دیکھیے رزق کے تعلق سے قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک مقام پر وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معائش قلیلا ما تشکرون، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ یعنی ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ ایک تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح تلاش رزق کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ حضرات گرامی، ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بتائیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہیں کنفیوژن تو نہیں ہے؟ جی ہاں، روزی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں آج تو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بڑا مالدار بن جائے، چاہتا ہے، بالکل چاہتا ہے، مگر بتاؤ کیا سب مالدار بن پاتے ہیں؟ نہیں بن پاتا۔ تو معلوم ہوا کہ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ ہاں، انسان کو محنت اور رزق کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے تو حلال طریقے سے بھی کماؤ گے، اور نصیب میں دولت لکھی ہوگی تو ضرور حلال طریقے سے بھی بڑے دولت مند بن جاؤ گے۔ ورنہ بہت سے لوگ تو چوری ڈکیتی کر کے بھی دولت مند نہیں بن پاتے، اور بہت سے لوگ حلال طریقے سے بھی بڑے دولت مند بن جاتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام میں اور اولیاء اعظام میں بڑے بڑے دولت مند گزرے ہیں۔ حضرات محترم، اب جب آپ نے تجارت کے فضیلت و اہمیت قرآن پاک کے حوالے سے سماعت فرما لیا، اب سنیے آپ حضرات کو چند احادیث کریمہ سناتا چلوں جس کی روشنی میں تاجر اور تجارت کی فضیلت و اہمیت ساتھ ہی ساتھ اس کے طور طریقے بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی سچا اور امانت دار تاجر علیہم السلام صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن۔ اس حدیث شریف پر غور کریں کہ سچے تاجر کی کتنی عظمت و فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے اور ایک ایک گناہ سے لوگ ڈر رہے ہوں گے، پیاس کی شدت سے لوگ پریشان حال ہوں گے، لیکن وہ تاجر کاروباری انسان جس نے دنیا میں ایماندار
ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ کاروبار کیا ہوگا وہ کل قیامت کے دن کہیں اور نہیں بلکہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ اگر تاجر ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں کہ قیامت کے دن آپ کو چور ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب ایک دوسری حدیث پاک بھی سماعت فرمائے۔ چنانچہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے تاجروں کی جماعت، تو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی گردنیں اور نگاہیں اونچی کر لی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، یعنی تاجر لوگ قیامت کے دن گناہ گار اٹھائے جائیں گے سوائے ان تاجروں کے جو اللہ سے ڈرے، نیک کام کرے اور سچ بولے۔ حضرات ذرا غور فرمائے، قیامت کے دن ان تاجروں کا، ان کاروباری لوگوں کا اور ان ویاپاریوں کا کیا ہوگا جو کاروبار کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، فریب و فراڈ کرتے ہیں، کسٹمر سے جھوٹ بولتے ہیں، اگر سامان عیب دار ہے تو عیب بتاتے نہیں بلکہ عیب دار کو بھی اچھا بتا کر بیچتے ہیں۔ مختصر ہے کہ ہر وہ تاجر، ہر وہ ویاپاری جو سچائی کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے وہ قیامت کے دن فاسق و فاجر اٹھائے جائیں گے، لیکن جو تاجر سچا ہوگا، اچھا ہوگا، ان کے بارے میں سن چکے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اب فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ قیامت میں کیسے جانا ہے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجارت نہیں کرتے، کیونکہ تجارت اگر سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کی جائے تو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ مزدوری نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مزدوری میں بھی محنت سے کچھ کمائی ہو پاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے سماج کے کچھ لوگ فوراً مالدار بننے کے لیے چوری ڈکیتی، سود خوری، دھوکہ دہی کا کام کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ ان مومن بندوں کو پسند کرتا ہے جو محنت کر کے کماتے اور کھاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المؤمنین محترف، یعنی اللہ تعالیٰ پیشہ ور یعنی کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ تجارت کی اہمیت و فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت سے اقوال منقول ہیں جو کہ سب کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن آئے آپ حضرات کو ایک اور حدیث سناتا چلوں تاکہ معلوم ہو کہ کون سی کمائی اچھی ہے۔ تو آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے کہ کسی کا بیٹا کوئی کسی باہر کنٹری میں یا کسی دوسری جگہ پر، دوسرے اسٹیٹ میں پیسہ کما کر یا دھوکہ دے کر کسی کا پیسہ مار کر لاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا لڑکا بڑا اچھا کماتا ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کمائی کس طرح ہے، کیا حرام طریقے سے ہے یا حلال طریقے سے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اچھی کمائی کن کی ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ای الکسب اطیب، یعنی کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ، پسندیدہ اور افضل ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، سب سے افضل اور پاکیزہ کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کمائے، اور پاکیزہ کمائی وہ تجارت بھی ہے جو ایمانداری کے ذریعے ہو، شریعت کے مقررہ و اصول و ضوابط کے مطابق ہو۔ معلوم ہوا کہ اچھی کمائی وہ ہے جو محنت کر کے کمائی جائے یا سچے اور اچھے طریقے سے کمائی جائے، تجارت کر کے، کاروبار کر کے کمائی جائے، اور وہ کمائی جو دھوکہ و فریب و فراڈ کر کے کمائی جائے، چاہے لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، وہ اچھی کمائی نہیں بلکہ حرام کی کمائی ہے۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ حرام طریقے سے جو لوگ زیادہ کما لیتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کماتا ہے۔ ارے جو لوگ حرام طریقے سے کماتے ہیں، کمائی تو اتنی بری ہے کہ اس کے ذریعے سے اچھا کام بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حرام مال کما کر اس کو خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اس سے صدقہ کرے گا تو صدقہ قبول نہیں ہوگا، اور ایسا آدمی حرام کمائی کا جو مال بھی اپنے ترکہ میں چھوڑ کر مر جائے گا وہ حرام مال اس کے جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتا ہے، اور بے شک
خبیث چیز کو نہیں مٹا سکتی، یعنی حرام مال خرچ کرنے سے گناہ نہیں مٹتے بلکہ حلال مال خرچ کرنے سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حرام کمائی چاہے لاکھوں میں ہو کروڑوں میں ہو وہ اچھی کمائی نہیں، بلکہ حرام کمائی کر کے جو لوگ دولت مند بن کر حرام کی دولت دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنا جہنم میں جانے کا سامان چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کے اس دور میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایک وقت تھا کہ غیر مسلموں سے تجارت کے طریقے سیکھتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہم غیر مسلموں کو دیکھ کر ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہماری سامنے والی دکان میں کوئی دھوکہ دے کر، فریب دے کر یا فراڈ کر کے یا کسٹمر کو بیوقوف بنا کر کوئی مال بیچتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ طریقہ اچھا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے اہدنا الصراط مستقیم سے بھٹک رہے ہیں، آپ اپنے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے بھٹک رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ ایک کپڑے بیچنے کے بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے ویاپاری تھے، بعد عصر یعنی مغرب سے پہلے وہ دکان بند کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مغرب سے پہلے دکان کیوں بند کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اور جب کوئی کسٹمر کپڑا خریدنے کے لیے آتا ہے تو اسے صحیح سے دکھائی نہیں دیتا ہے، اور یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے کہ جس مال کو میں بیچوں وہ اس کو بغیر دیکھے یا بغیر جانچ پڑتال کے خرید لے۔ آج ہمارا یہ مال ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ اپنا اصول بنا لیے غیر مسلموں کو دیکھ کر کہ اپنے مال کا اگر کوئی نقص بھی ہو تو ہم اس کو چھپا لیتے ہیں۔ اب آپ نے اس مال کو تو بیچ لیا ہے، اس مال کی برکت آپ کو نہیں ملے گی، وہ مال آپ کا جو کمایا ہوا ہے وہ حرام طریقے میں شمار ہوگا۔ آج آپ کسی کو دھوکہ دے کر مال کما لیں اور آپ پھر کہیں کہ میں تو حلال طریقے سے کماتا ہوں، یہ حلال طریقہ نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی حرام طریقہ ہے، اور ایک حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہر لحاظ سے ناجائز و حرام ہے، جس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ کوئی نیکی قبول ہوگی، نہ کوئی صدقہ قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کے بتائے ہوئے سچے طریقے سے مال تجارت کرنے، بزنس کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت و اتوب الیہ، وآخر دعوانا